سورہ روم کی آیت نمبر 28 سورہ روم کا 4واں رکوع اور 21ویں پارے کا 7واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ضرب لکم مثلا من انفسکم، تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے، یعنی اے مشرکوں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال، ایک کہاوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے۔ وہ مثال کہاوت یہ ہے، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی؟ یعنی کیا تمہارے غلام تمہارے ساجی اور شریک ہیں تمہارے مال اور متاع اور دیگر سامان میں؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو تم سب اس میں برابر ہو، یعنی آقا اور غلام کو اس مال و متاع میں یکساں استحقاق ہو، ایسا کہ تخافونہم، تم ان سے ڈرو، کخیفتکم انفسکم، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ اپنے مال و متاع میں بغیر ان غلاموں کی اجازت کے تصرف کرنے سے تم ڈرو۔ مدعا یہ ہے کہ تم کسی طرح اپنے غلاموں کو، مملوکوں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کر سکتے، تو کتنا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مملوکوں کو اس کا شریک قرار دو۔ اے مشرکوں، تم اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں اپنا معبود قرار دیتے ہو وہ اللہ کے بندے اور مملوک ہیں۔ لیکن یہاں پر غلاموں کے ذریعے مثال سمجھائی گئی۔ غلام اور نوکر میں فرق ہوتا ہے۔ نوکر تو وہ ہوتا ہے کہ وہ تنخواہ لے کر نوکری کرتا ہے، جب چاہے چھوڑ کر چلا جائے۔ غلام وہ ہوتا ہے جسے آقا نے خرید لیا، آقا جو چاہے کرے، جب چاہے بیچ دے۔ اور یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں کہ غلام کا جو مال ہوتا ہے، غلام کا مالک بھی آقا ہوتا ہے، اور غلام کے پاس جو مال ہے اس کا بھی مالک آقا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ کیا غلام اور آقا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالی اور اس کے بندے یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ حقیقی طور پر طاقت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ذاتی اختیارات اسی کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا الہ معبود نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بے جانے، یعنی جنہوں نے شرک کر کے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، وہ جہالت کی وجہ سے اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو اسے کون ہدایت کرے جسے اللہ نے گمراہ کیا، یعنی کوئی اس کا ہدایت کرنے والا نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو آپ اپنا منہ سیدھا کریں اللہ کی اطاعت کے لیے، ایک اکیلے اسی کے ہو کر، یعنی خلوص کے ساتھ اللہ کے دین پر با استقامت اور استقلال قائم رہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا۔ فطرت اللہ، اللہ کی فطرت،
فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو ایمان پر پیدا کیا، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر ایمان پر پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اسی عہد پر جو الست بربکم فرما کر لیا گیا تھا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، روحوں نے کہا کیوں نہیں اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اسی عہد پر اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا فرمایا۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ایمان پر پیدا ہوتا ہے اور صاف و ستھرا پیدا ہوتا ہے، اس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ دین الہی پر قائم رہو جس پر اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا، یعنی دین الہی پر قائم رہنا۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر بہت لوگ نہیں جانتے، بہت سے لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو تم اس دین پر قائم رہو، منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، اللہ تعالی کی طرف توبہ اور اطاعت و فرما برداری کے ساتھ رجوع لاتے ہوئے اس دین پر قائم رہو۔ واتقوہ، اور اس سے ڈرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے نہ ہو۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، معبود کے بارے میں اختلاف کر کے ہر ایک نے مختلف اپنے خدا بنا لیے۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے گروہ گروہ۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے اور اپنے باطل کو حق گمان کرتا ہے، یعنی کافر مشرکین ہیں باطل پر لیکن اسے حق سمجھ رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، بیماری کی تکلیف، قحط سالی کی تکلیف، یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا، پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، یعنی اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، راحت اور آرام عطا فرماتا ہے۔ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، جبھی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ہمارے دیے کی ناشکری کریں، فتمتعوا، تو برت لو، دنیاوی نعمتوں کو استعمال کرو چند دن، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان جاؤ گے کہ آخرت میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے اور اس دنیا طلبی کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری، کوئی حجت یا کوئی کتاب، فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے۔ کیا ہم نے کوئی کتاب ان پہ اتاری ہے، کوئی حجت اتاری ہے، کوئی سند اتاری ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بتوں کو شریک کرو؟ کیا وہ کتاب، وہ حجت شرک کرنے کا حکم دیتی ہے؟ ایسا نہیں ہے،
نہ کوئی حجت ہے، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی کتاب ہے. یہ اپنی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اتراتے ہیں. رحمت کا مزہ دیتے ہیں، تندرستی، رزق کی وسعت، تو وہ یہ پا کر مغرور ہو جاتے ہیں، اتراتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی قحط سالی، خوف یا اور کوئی بلا انہیں پہنچے، ان کے گناہوں کا بدلہ جو انہوں نے کیے ہیں. اذا ہم یقنطون، جبھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مومن کا حال نہیں ہے، یہ تو کافر کا حال ہے. مومن جو صالح ہے اس کا حال یہ ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو خوب شکر گزاری کرتا ہے، خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے. اور جب سختی ہوتی ہے تو بھی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے، اللہ سے نا امید نہیں ہوتا. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ روزی وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. فآت ذی القربى حقہ، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اس کے ساتھ سلوک اور احسان کرو. والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، صدقہ دے کر اور مہمان نوازی کر کے. مسکین کو صدقہ دو، مسافر کی مہمان نوازی کر کے اس کا حق ادا کرو. اس آیت سے محارم کے نفقے کا وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، محرم ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ واجب ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی سے ثواب کے طالب ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہی کا کام بنا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی. لوگوں کا دستور اور قاعدہ یہ تھا کہ وہ دوست، احباب، رشتہ داروں کو یا کسی شخص کو اس نیت سے ہدیہ تحفہ دیتے تھے کہ وہ انہیں اس سے زیادہ دے گا. جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں. یہ جائز تو ہے لیکن اس پر ثواب نہ ملے گا اور اس میں برکت نہ ہوگی، کیونکہ یہ عمل خالصاً اللہ تعالی کے لیے نہیں ہوا. وما آتیتم من زکات، اور جو تم خیرات دو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، نہ اس سے بدلہ لینا مقصود ہو، نہ نمود و نمائش کا مقصد ہو. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو انہی کے دونے ہیں، یعنی ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا. ایک نیکی کا 10 گنا زیادہ دیا جائے گا، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس سے بھی بڑھائے گا. اللہ الذی خلقکم، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر تمہیں روزی دی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا.
پیدا کرنا، روزی دینا، مارنا، زندہ کرنا، یہ سب کام اللہ ہی کے ہیں۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ یعنی بتوں میں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، ان میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ اس کے جواب سے مشرکین عاجز ہوئے اور انہیں دم مارنے کی مجال نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاکی اور برتری ہے اسے ان کی شرک سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی شرکیہ باتوں سے پاک ہے۔ سورہ روم کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرمائے۔